کہ جو مقتولین ہیں ان کی فیملی یہ کلیم کرتی ہے کہ پولیس اس میں شامل ہے. جن کے اب مرے وہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس اس میں شامل ہے. مرنے والوں کے تو مر رہے ہیں تو پولیس وہاں کی وہاں ہی ہے. یہ 85 دن سے یہ لوگ حوالات میں تھے لیکن ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی کہ وہ پولیس جو اہلکار وہاں پہ موجود تھے وہ سو رہے تھے. چھت ڈیوٹی کہاں سے تھی؟ اگر وہ بیک سائڈ کی دیوار سے سیڑھی لگا کے چڑھے ہیں, تھانہ سیکیور نہیں ہے, تو پھر آپ کہاں پہ ملزمان کو رکھ پائیں گے؟ سی سی ٹی وی آ جاتی ہے شام میں. جن کو ملزمان کے نمبرز کا نہیں پتہ انہوں نے ملزمان کو کیسے روکنا تھا؟ 8 ملزمان سی سی ٹی وی میں آپ آسانی سے گنتے ہیں. ایف آئی آر میں 5 ہیں, 2 ایس ایچ اوز ساتھ ساتھ موجود ہیں دونوں تھانے کے. کہاں تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف. ناظرین، گزشتہ دنوں تانلیہ والا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. مبینہ طور پہ چند افراد پولیس اسٹیشن کے اندر جاتے ہیں اور پہلے سے موجود 3 بھائی جو کہ قیدی تھے ان کو ہلاک کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں. اس سارے کیس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ حسام صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں جنہوں نے اس کیس کو بڑی باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس خبر کو بھی انہوں نے بریک کیا ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ کیسے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے؟ ایک تو انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ تاندلیہ والا صدر تھانے کے اندر پیش آتا ہے. تقریباً 3:15 بجے کے قریب اس صدر تھانے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں لوگ اور یہ مسلح ہوتے ہیں، اور تھانے کے اندر ایک حوالات کو نشاندہی کرنے کے بعد وہاں پہ فائرنگ کی جاتی ہے. فائرنگ کر کے 3 بھائی جو اس حوالات میں بند ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے اور 1 زخمی کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ مسلح ملزمان بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. تو اس واقعے کا جو کہا جاتا ہے کہ مخالفین کی جانب سے حملہ کیا گیا اور مخالفین نے ان لوگوں کو مارا. تو یہ 422 گاہ پہ تاندلیہ والا کا علاقہ ہے. تقریباً اس دشمنی کا جو آغاز ہے 2 سال قبل ہے، زیادہ دشمنی پرانی نہیں ہے. یہ دشمنی شروع ہوتی ہے، ایک کھل برادری ہے، ایک سکھیرا برادری ہے. کھل برادری کی جانب سے جیسے گاؤں کے اندر ٹیوب ویل وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو اپنا ٹرانسفارمر اور کھمبے وغیرہ لگانے کے بعد کنیکشن لگایا جاتا ہے. تو کھل برادری کی جانب سے اس کنیکشن کو لگوایا گیا. سکھیرا برادری کی بھی زرعی زمین تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی اسی کھمبے سے ہم نے بھی کنیکشن لینا ہے. تو انہوں نے کہا جی کیونکہ پیسے وغیرہ ہمارے لگے ہوئے تو ہم اس کی اجازت آپ کو نہیں دیتے. وہاں سے یہ جھگڑا شروع ہوا. تو سکھیرا برادری جو کہ مالی طور پہ تھوڑی سی سٹرونگ تھی اور اثر و رسوخ والی تھی، انہوں نے کھل برادری کا ایک بندہ مارا. اس کے تھوڑے عرصے بعد پھر کھل برادری کا ایک بندہ سکھیرا برادری میں مارا. ان کا ایک بھائی ہے عمران، جس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام جو قتل و غارت ہے اس نے کی اپنی ساتھیوں کی مدد سے. تو عمران کی جانب سے پھر مارا گیا. پھر ان 2 قتلوں کے اوپر جو پیروی کر رہے تھے لوگ اور جو ان کی عدالت میں جا رہے تھے، اس پہ کوئی خاص ایکشن نظر نہیں آیا پولیس کا. مقدمہ درج ہو گئے اور وہ چل رہا تھا کورٹس کے اندر. تو 10 اکتوبر 2024 کو پیشی پہ جاتے ہوئے کھل برادری کے 2 افراد کو پھر عمران وغیرہ نے سر عام چوک کے اندر جو ہے قتل کیا، اور اسی قتل و غارت کے اندر ایک راہگیر بھی مرا. تو 3 قتل تب ہو گئے 10 اکتوبر کو. تو کھل برادری کے 4 لوگ مر چکے تھے اور سکھیرا برادری کا اس دشمنی میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. مالی طور پہ تو ہوا ہوگا لیکن جانی نہیں ہوا. تو ایک راہگیر بھی مر چکا تھا. تو 5 قتل اس واقعے کے حوالے سے پہلے ہو چکے تھے. تو اسی مقدمے کے اندر یہ جو لوگ تھے یہ حوالات میں تھے. انہوں نے جو لواحقین کے مطابق خود گرفتاری دی یہ 4 بھائیوں نے. عمران نہیں گرفتار جو مرکزی تھا اس میں، انہوں نے گرفتاری دی. گرفتاری کر کے ایک جو ناقص کہہ لیں حکمت عملی تھی پولیس کی اور ایک نااہلی جو سامنے آئی. یہ 85 دن سے یہ لوگ حوالات میں تھے لیکن ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، جو کہ عموماً پولیس قتل کیس کے اندر کرتی ہے، گرفتاری لیٹ ڈالتی ہے. لیکن اتنی لمبی گرفتاری لیٹ ڈالنا یہ حیران کن، پریشان کن. اور 4 لوگوں کو ایک ہی حوالات میں رکھنا، وہاں پہ کھانا وغیرہ سب کچھ ان کو پروٹوکول تھا، یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. ان کو آسانی تھی، آسانی سے وہ مل بھی گئے تھے.
1 जनवरी को इनको अदालत में पेश किया जाता है, इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। जब पहली पेशी होती है ना, तो जो आगे जिनके 4 लोग मर चुके थे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इस केस में ये जो पकड़े जाने वाले मुलजिम हैं या गिरफ़्तारी देने वाले मुलजिम हैं, ये फिर बरी मतलब निकल जाएंगे ज़मानत से, क्योंकि मरकज़ी इमरान तो नहीं हाथ में आया। तो उसके बाद ये सारा उन्होंने प्लान आउट किया। जान का ख़तरा इनको था, पुलिस को भी पता था कि वो हमलावर होंगे, इसलिए इन्होंने थाना सिटी का ये केस था, इन्होंने मुलजमान को थाना सदर में रखा। लेकिन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हैरान कन ये कि दोनों थाने साथ साथ हैं, एक सांझी दीवार है दोनों थानों की। ये नहीं कह सकते कि एक थाने में ख़तरा है तो दूसरे में रख दें, या तो थाना 10 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो, तो समझ भी आता है कि आपने बड़ी सेफ्टी। अगर वहाँ पे जान का ख़तरा था तो जब हमला हुआ तो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है, हमारे ज़राए कहते हैं सिर्फ 8 एहलकार मौजूद थे वहाँ पे, उनमें से भी ज़्यादा एहलकार सो रहे थे। कोई पुलिस वाला उन मुलजमान के सामने मुज़ाहमत नहीं कर सका। सिर्फ एक संतरी जो हवालात के बाहर होता है उसको भी पहली जब उन्होंने गोलियाँ स्टार्ट की वो भी वहाँ से निकला है। जो एक मुहर्रर था, 3 एलीट वाले फोर्स वाले लोग भी वहाँ पे थे, सब सो रहे थे कमरों में, उन्होंने कुंडियाँ लगा के सुकून से, उनको पता था ये हवालात हैं, ये लोग हैं, उन्होंने सिर्फ उनको जगाया, उठाया, हाँ जी आवाज़ें दी, वो उठे तो उन्होंने ब्रेस्ट मारे। एक बंदे को 25 गोलियाँ मारी, एक को 7 मारी और एक को 6 मारी। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि वो पुलिस जो एहलकार वहाँ पे मौजूद थे वो सो रहे थे, तो उनकी नाअहली तो नज़र आती है, लेकिन जब फायरिंग हुई है तब भी वो सामने नहीं आते, उसको नहीं रोकते। ये 2 थाने हैं साथ, अगर एक थाने का रिस्पॉन्ड नहीं हुआ तो दूसरा तो साथ हमसाये में था। छत ड्यूटी कहाँ से थी? अगर वो बैक साइड की दीवार से सीढ़ी लगा के चढ़े हैं तो छत ड्यूटी थाने की कहाँ पे? आजकल के दौर के अंदर थाना सिक्योर नहीं है तो फिर आप कहाँ पे मुलजमान को रख पाएंगे? तो ये पंजाब के अंदर इस तरह का वाक़या आपको होता नज़र नहीं आता। KPK या दीगर जो सूबे हैं जहाँ पे दहशत गर्दी रही है वहाँ पे थानों पे हमला होते थे, दहशत गर्द करते थे, लेकिन कभी इस वाक़े में आप नहीं सुनेंगे कि मुखालफीन ने थाने पे हमला करके हवालात में जाके लोगों को मार दिया हो। ये नहीं आप ऐसा वाक़, ये फैसलाबाद की तारीख़ का भी पहला था और पंजाब की तारीख़ का भी आपसे लेके पहला था। और इतना डैमेजिंग है पुलिस का ये इस हवाले से कि पुलिस अगर अभी भी समझती है तो इतनी देर ये लोगों को बैठे नहीं रहना चाहिए था कुर्सियों पे, जो ये अफसरान है ना जो इंतज़ार कर रहे हैं इंक्वायरी उसका, इनको इखलाकी तौर पे भी जाना चाहिए कि आपका थाना ही नहीं सिक्योर। चले वो उनकी आपस में दुश्मनी थी, वो उनको मार रहे थे, वो उनको मार रहे थे, समझ आती उनकी आपस में, लेकिन पुलिस ने क्या सेफ्टी थी? और फिर 85 दिन आपने उनको क्या रखा हुआ था गिरफ्तारी के बगैर? इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर स्टैंड करता है? SSP इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर स्टैंड करता है? जिसके और हमारे ज़राए ये भी कहते हैं और मैं इसको कंफर्म भी करता हूँ कि 2 दिन पहले RPO की मीटिंग में RPO की जानिब से इन मुलजमान के हवाले से वाज़ेह हदायत की गई कि इस केस को फौरी मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ पुलिस अफसरान को। और उससे पहले भी एक लेटर RPO ने लिखा था कि ये आप इसको ज़्यादा डिलेज ना करें बगैर गिरफ्तारी के डाले हुए। तो क्या CPO साहब को इल्म ही नहीं हुआ? SSP इन्वेस्टिगेशन पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज है, वो क्या कर रहा था? DSP है, SP है वहाँ पे मौजूद, 2 SHOs साथ साथ मौजूद है दोनों थानों के, कहाँ था? कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि अंदर से ही सब कुछ हुआ है और उसमें भी पैसा लगा है। तो सर अभी रीसेंट अपडेट्स भी ये आ रही हैं कि जो मकतूलीन है उनकी फैमिली ये क्लेम करती है कि पुलिस इसमें शामिल है, तो इस हवाले से आपके ज़राए क्या कहते हैं? आप देखें, जिनके पहले मरे वो भी कहते थे पुलिस इसमें शामिल है, जिनके अब मरे वो भी कहते हैं कि पुलिस इसमें शामिल है। मरने वालों के तो मर रहे हैं, तो पुलिस वहाँ की वहाँ ही है। एक पार्टी को इंसाफ नहीं दे सकी, वो केसेस लंबे, इंसाफ ना होने की वजह से ये वाक़या हुआ। अब दूसरी पार्टी थाने के अंदर आके वो मार गए, तो फिर भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिली। पुलिस इसमें क्यों नहीं? पुलिस सबसे बड़ा कसूर इसमें पुलिस का है, आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी भी तरह। अब RPO की जानिब से 8 लोगों को अभी तक मुअत्तल किया गया, दोनों थानों के SHOs, दोनों थानों के मुहर्रर, एक थाने का इन्वेस्टिगेशन जिसके अंडर ये मुकदमा चल रहा था, वो 8 पुलिस एहलकार मुअत्तल हुए हैं। समझते हैं कि 8 पुलिस एहलकार मुअत्तल करने से इस सारे डैमेज को आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब IG की कमेटी जो हाई प्रोफाइल बनी हुई है उसके डिसीजन का वेट है, उसकी रिपोर्ट का वेट है, IG के डिसीजन का वेट है। अगर इस इंसिडेंट के ऊपर भी ये अफसरान यहाँ पे बैठे रह जाते हैं कुर्सियों पे,
تو پھر اس سے نااہلی نہیں ہو سکتی. آپ جڑا والا انسیڈنٹ کے اوپر بھی تمام پولیس افسران جو جڑا والا کرسچن برادری کے ساتھ ہوا تھا پولیس افسران معطل نہیں کیے, صرف ڈیمیج لوگوں کو شو کرنے کے لیے کہ ان کا قصور نہیں ہے پولیس کا. تو اس میں آپ لوگوں کو کیسے شو نہیں کر سکتے کہ پولیس کا قصور نہیں؟ یہ سب کچھ پولیس کی وجہ سے ہوا. پولیس کا اندر کے لوگ اس معاملے میں انوالو ہیں. ہمارے ذرائع کہتے ہیں اس بات کو مبینہ طور پہ, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ دوسری پارٹی کمزور تھی, انہوں نے بھی پیسہ اکٹھا کیا, پیسہ لگایا, اندر سے مخبری ہوئی کہ اتنے بجے اتنے لوگ ہوں گے, ایسے یہ حوالات ہے, یہاں پہ چاروں بند ہیں, سب کچھ ان کو پتہ تھا. اور ایک نااہلی جو میں بتاؤں, انسیڈنٹ ہو گیا 3:15 بجے, ایک ایف آئی آر پولیس دیتی ہے اپنی مدعیت میں کہ یہ حملہ ہوا, 5 نامعلوم ملزمان آئے, سی سی ٹی وی آ جاتی ہے شام میں, 8 ملزمان بڑی گنوں کے ساتھ جدید اسلحے کے ساتھ تھانے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے. پولیس صبح سے لے کے شام تک اس سی سی ٹی وی کو ہی مانیٹر نہیں کر سکی کہ ملزمان کتنے تھے. جن کو ملزمان کے نمبرز کا نہیں پتہ, انہوں نے ملزمان کو کیسے روکنا تھا؟ 8 ملزمان سی سی ٹی وی میں آپ آسانی سے گنتے ہیں, ایف آئی آر میں 5 ہیں. مدعی کہتے ہیں ہم نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر دینی ہے, ابھی تک وہ نہیں ہوئی, ابھی سنگل ایف آئی آر ہی درج ہے اور صرف بیٹھے ہیں کرسیوں پہ, دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر معطلی ہو جاتی ہے, کلوز ٹو لائن کر دیا جاتا ہے, تو اس سے مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ کم از کم یہ جو لوگ ہیں ان کو ایک بتانا چاہیے کہ یہ ایکشن ہوا ہے, آپ کہیں بھی کوئی بھی نااہلی نہیں کر سکتے. اگر یہی پولیس افسران بیٹھ کے دوبارہ سے نظام کو چلائیں گے, جو افسران سپرویژن کے کرنے کے لیے, اب ایس پی کی سپرویژن ہے, ڈی ایس پی کی سپرویژن ہے اس معاملے میں, ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے, کوئی چھوٹا مقدمہ نہیں ہے, اس میں دہشت گردی لگی ہوئی تھی. تو دہشت گردی کے مقدمے میں بھی آپ اتنی زیادہ نااہلی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بٹھا کے بیٹھے ہیں تھانے کے اندر اور وہاں پہ سیکیورٹی بھی کوئی نہیں, تو آپ کی سپرویژن کہاں ہے؟ صرف ایک ایس ایچ او اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اس کا یہ جو سسٹم ہے نا, جو ڈی ایس پی اور اس کے بعد ایس پی, ایس پی کے بعد ایس ایس پی انویسٹیگیشن, ایون کہ سی پی او صاحب بھی کے انڈر یہ ساری ٹیم آتی ہے. صرف سوشل میڈیا پہ چھوٹی چھوٹی کارروائیاں کر دینے سے, یہ پکڑا گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ٹک ٹاک بنا لینے سے آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی. یہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو آپ کی کارکردگی کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کتنے کو اچھے ہیں, آپ کو اپنے انڈر کی ٹیم کا کتنا کو پتہ ہے, وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہر 2 دن بعد تو ایس ایچ او بدل دیتے ہیں. اب تھانے کا صدر سٹی کا ایس ایچ او 2 دن پہلے معطل کیا ہے, نیا ایس ایچ او صاحب لگے ہیں, وہ پارٹیاں ابھی کھلانے میں منظور ابھی سارے کر رہے تھے, پارٹیاں کھلا رہے تھے دوستوں کو, تو حملہ ہو گیا. جو معطل ایس ایچ او کو پھر معطل کیا آر پی او نے. آپ دیکھیں کہ معطل ایس ایچ او کو دوبارہ پھر معطل انہوں نے لکھا ہے, پہلے بھی معطل ہو گیا وہ. تو وہ ایس ایچ او صاحب کو کیا ذمہ داری ہوئی؟ وہ ایس ایچ او صاحب پہلے بھی 2-3 کیسز میں معطل ہوئے ہیں. ادھر جی سی یونیورسٹی سے ایک لڑکی غائب ہوئی تھی, وہاں پہ جڑا والا کی وہ لڑکی تھی, وہ غائب ہوگی, اس کیس میں بھی وہ معطل ہوئے. تو بڑے عرصے بعد وہ معطل ہے, اب دوبارہ سے لگے ہیں, پھر معطل ہوئے ہیں. اب اس کیس میں نااہلی کس کی ہے یہ تو پتہ چلے. تو ایس ایس پی انویسٹیگیشن کیا کر رہا تھا, کدھر تھا وہ؟ اس کے انڈر یہ کیس ہے, اتنا ہائی پروفائل, آر پی اس کو لیٹر لکھ رہا ہے, کہاں پہ آر پی کرائم میٹنگ میں کہہ رہا ہے کہ ان کیسز کو دیکھیں. سر ویری لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اب آئی جی صاحب بھی انوالو ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحبہ نے بھی اس کیس کے عمل پیری شروع کر دی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اینڈ رزلٹ کیا نکلنے والا اور کب تک پاسبل ہے؟ جو آئی جی کی کمیٹی ہے وہ تو ہائی پروفائل کمیٹی ہے, اور وہ اس کے جو ممبران ہیں, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, تگڑے ممبران ہیں, اتنی جلدی وہ پیچھے ہٹنے والے ممبران میں سے نہیں ہیں. لیکن اب ان کی رپورٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. آئی جی صاحب کا جو ایک یہ آئی جی صاحب ہیں عثمان انور صاحب, ان کی ایک بیک ڈرا میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہر کیس کو چپ چپیتے سے اس کو ٹھنڈا کر کے پھر ادھر سے نکلنے, مطلب اپنی فورس کے اوپر نہیں آنے دیتے, اس کو کہتے ہیں کہ ایکشن نہیں لینا, اس کو معطلیوں کی طرف بہت کم جاتے ہیں یہ آئی جی صاحب. یہ جڑا والا واقعہ بڑا ایک مین پوائنٹ ہے ہمارا. تو اس کیس میں اب وہ ان کے پاس آپشنس کوئی نہیں ہے. ایک میٹنگ ہونی تھی یہ 2 دن پہلے آئی جی کی, کینسل ہوگی ان افسران کے ساتھ. تو ابھی آئی جی کو, میرے خیال میں آئی جی کو اس تھانے کا وزٹ کرنا چاہیے تھا پرسنلی. یہ چھوٹا کیس نہیں ہے. آپ مخالفین کو باہر مارتے ہیں, سرگودا میں 4 مارے ہیں گاڑی کے اوپر پیشی پہ جاتے ہوئے واپس, وہ تو باہر مارا ہے. یہ حوالات میں تھانے کے اندر مارا ہے. آئی جی بھی یہاں پہ آنا چاہیے تھا, ایڈیشنل ڈی آئی جی بھیجتا, کسی کو بھیجتا جا کے وزٹ کریں. آر پی او کی رپورٹ ہے, اس پہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ انہوں نے کیا رپورٹ بنائی. آر پی او کا ہی ابھی تک ایکشن ہے, سی پی او کا کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک.
اور ایک ملزم ابھی تک انہوں نے شو کیا ہے کہ ہم نے اس میں ایک، باقی مشتبہ تو بہت سارے پہلے دن شو کر رہے تھے کہ ذرا پریشر کم ہو. ایک ملزم انہوں نے کل شو کیا کہ ہم نے پکڑا ہے جس کے ڈیرے کے اوپر بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ ہوئی اس ساری حملے کے اوپر. اب یہ صرف ابھی پولیس کا بیانیہ ہے. عبد القدیر نامی کوئی بندہ پکڑا ہے جس کے ڈیرے کے اوپر یہ سب کچھ پلان کیا گیا حملے کے حوالے سے، لیکن ابھی اس کو بھی سامنے نہیں لے کے آئے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً ناظرین یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پولیس کے اوپر اور ہمارے اداروں کے اوپر کہ ایک پولیس اسٹیشن کے اندر موجود قیدی کو جا کے مار دیا جاتا ہے اور 3 قیدیوں کو مارا جاتا ہے جو کہ سگے بھائی ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کی جو رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.